السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ۔ تمام قسم کی تعریفات اور بڑائیاں اسی رب العالمین کے لیے لائق و زیب ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہماری ہدایت اور رشد ہدایت کی خاطر، ہماری اصلاح کی خاطر، ہماری فلاح و بہبود کی خاطر سب سے افضل ترین شخصیت کا جو انتخاب کیا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ درود و سلام ہو تمام برگزیدہ انبیاء علیہ الصلاۃ و تسلیم پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے ہمیں صحیح رہنمائی ملی، ایک اصول اور ضابطہ ملا، زندگی قانون ملا، اسلام کی روشنی ملی، جہالت کی تاریکی دور ہوئی۔ اس مختصر حمد و شکر کے بعد ہم آپ حضرات کی توجہ اس آیت کریمہ کی طرف پھیرنا چاہتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو مبارک راتوں میں نازل فرمایا، اور ابھی جو ہمارے سامنے مہینہ چل رہا ہے جو شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور انہی آیت کو پیش کر کے شب برات کی فضیلت کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو سراسر غلط ہے۔ حالانکہ جب ہم قرآن مجید کے نزول کے اسباب کو جانتے ہیں، پرکھتے ہیں، ٹٹولتے ہیں، تو نہ تو اس مہینے سے اس کا کوئی تعلق نظر آتا ہے اور نہ اس ایام سے جس ایام کے اندر خرافات و بدعات کو فروغ دیا جاتا ہے۔ اگرچہ کہہ لیا جائے کہ اس آیت کے استدلال سے گمراہی پھیلانے کی لوگ جو کوشش کرتے ہیں یقیناً لائق پکڑ ہے۔ اگر ان کو اللہ کا ڈر اور خوف ہو جائے تو یقیناً اس طرح کی تعویل کر کے، غلط استدلال کر کے لوگ گمراہی میں ڈالنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ یہ افسوس، صد افسوس کہ ہمارے جیسے علماء کرام نے ہر مسئلے کے اندر کہیں قرآن کی آیتوں کو پیش کر کے، کہیں ضعیف اور موضوع روایتوں کو پیش کر کے مسائل کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس صحیح طریقے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ رجب کا مہینہ بھی پہلے گزرا ہے، اس سے پہلے محرم ربیع الاول کا مہینہ، اور یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے بعد رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ تو ہر مہینے کے اندر لوگوں نے اپنی طرف سے عبادات کے لیے ایام مخصوص کر لیے ہیں جس کا تذکرہ نہ حدیث کے اندر ہے اور نہ قرآن کے اندر ہے، اور ان مہینوں کے اندر بدعت کو ڈھرنے سے فروغ دیا جاتا ہے اور عوام کے سامنے تاثر ظاہر کیا جاتا ہے کہ اچھا ہے، یہ کار خیر ہے، اس میں بھلائی ہے، اس میں ثواب ہے، اس کے کرنے کا یہ فائدہ ہے۔ اگر ہم قرآن کے صحیح مفہوم کو سمجھ لیں یا صحیح حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یقیناً اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو پلٹ دے گا، کیونکہ یہ مصرف القلوب ہے، دلوں کو پلٹنے والا ہے۔ بہرحال اس آیت کے زمرے ہمیں سمجھے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک رب العالمین نے مبارک راتوں میں قرآن کو نازل فرمایا۔ تو عام فہم کے لوگ یہ سمجھتے ہیں یا قرآن کے جو مطالعہ کرتے ہیں تو اس آیت سے استدلال کرنا غلط ہے، کیونکہ مبارک راتوں سے مراد وہ شب قدر ہے، نہ کہ شب برات ہے، جس کی تائید دوسری آیت ہے
انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر کے اندر، نہ کہ شب برات کے اندر۔ شب قدر اور رمضان کا مہینہ ہے، نہ کہ شعبان کا مہینہ۔ اور اس آیت کی تائید یا اس نزول قرآن کی تائید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اس سے ہو جاتی ہے کہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، اور رمضان کے مہینے کے اندر لیلۃ القدر کے اندر۔ اب یہ آیتیں واضح طور پر دلالت کر رہی ہیں کہ قرآن جو نازل ہوا ہے صرف رمضان کے مہینے کے اندر، اور وہ بھی لیلۃ القدر کے اندر، نہ کہ شب برات کے اندر۔ اب جیسے اسے خلاف جو لوگ بھی غلط تعویل کر کے، غلط مفہوم بیان کر کے لوگ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جیسے غلط ہے یا ان کی سوچ غلط ہے یا لوگوں کو بھٹکانے کے ذریعہ اپنا لیا ہے شکم پروری کے لیے، انشاءاللہ عند اللہ ان کا محاسبہ ہوگا، پکڑ ہوگی کہ تم نے بھولے بھالے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کیوں کی۔ شب قدر ہے اور اس رات کی فضیلت ہے 1000 مہینے کی عبادت سے، اور اسی میں تنزل الملائکۃ والروح، اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روحیں نازل ہوتی۔ اب مولویوں نے اسی آیت سے مزید استدلال کرتے ہوئے کہا کہ شب برات وہ رات ہے جس کے اندر ہماری روحیں نازل ہوتی ہیں، نعوذ باللہ۔ میں نے سنا تھا تقریر کے اندر کہتے ہوئے کہ یہ وہابڑے لوگ ہمارے روحوں کی آمد کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید کے اندر رب العالمین نے خود واضح کر دیا ہے تنزل الملائکۃ والروح، یہ رات ایسی رات ہے، یعنی شب برات ایسی رات ہے جس میں روحیں نازل ہوتی ہیں، اور یہ قرآن کی آیت ہے۔ کس طریقے سے استدلال کرتے ہیں؟ سراسر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بھولے بھالے عوام جو قرآن کے ترجمے کے اور مفہوم کو نہیں سمجھتے ہیں، ان کی باتوں میں پڑ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں، یقیناً تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے نازل ہوتے ہیں اس رات کے اندر، روحیں نازل ہوتی ہیں، یعنی کہ شب برات کی ایسی رات ہوتی ہے جس میں ہماری روحیں بھی آتی ہیں اور فرشتے بھی آتے ہیں۔ تو یہاں پہ روح سے مراد روح الامین ہے، روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام ہے، اور ملائکہ تو فرشتے ہیں ہی، لیکن روحوں کی آمد کا عقیدہ رکھنا شرک ہے۔ لیکن یہ تعویل کر کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شب برات ایسی رات ہے جس میں ہماری روحیں آتی ہیں، اور اس کے لیے سارے اہتمام بھی ہوتے ہیں، انتظام بھی ہوتے ہیں گھروں کے اندر رکھنے کے لیے، کھلانے پلانے کا، جس میں طاق کو سجانے کا، اور اس طرح کے لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ بدعت ہے۔ شب برات کی کوئی ایسی فضیلت حدیث کے اندر، یعنی صحیح حدیث کے اندر نہیں۔ شعبان کے مہینے کے اندر اتنی بات ضرور ثابت ہے کہ یصوم شہرین متتابعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پے در پہ روزہ رکھا کرتے تھے، جو استحباب پر محمول ہے، اور فرض ہے تو صرف رمضان کے مہینے کا روزہ ہے۔ اور شعبان کے اندر لے استقبال رمضان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ تو رکھتے تھے شعبان کے اندر، لے استقبال رمضان، یہ رمضان کے استقبال کے لیے تاکہ ایک عادت ہو جائے روزہ رکھنے کی، تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے شعبان کے اندر بھی مسلسل، 1-2 روز قبل چھوڑ دیا کرتے تھے۔ بعض روایتیں ایسی آئی اذا انتصف من شعبان فلا تصوموا، شعبان کے آخری آدھا ہو جائے تو روزہ مت رکھو۔ بہرحال اگر ہم اس شعبان کے مہینے کی فضیلت کے اعتبار سے جو یصوم شہرین متتابعین کے پیش نظر اگر ہم روزہ رکھتے ہیں، مستحب عمل ہے تو ہم روزہ رکھیں، پے در پہ رکھیں، چھوڑ کر رکھیں، کبھی رکھیں کبھی چھوڑ دیں، تاکہ رمضان کی تیاری کرنے میں آسانی ہو، یہ درست ہے، جائز ہے۔ لیکن مخصوص ایام کے اندر کہ 15ویں شعبان کو ہی روزہ رکھیں گے، کیونکہ یہ رات ایسی ہے یہ تمام گناہوں کی ہماری مغفرت ہوتی ہے، تو مغفرت کرانے کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ حدیث منسوخ کی جاتی ہے، جو حدیث تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، روایت کہہ سکتے ہیں۔ اذا لیلۃ النصف من شعبان صوموا نہارہا وقوموا لیلہا، یہ روایتیں پیش کی جاتی ہے کہ جب شعبان کی 15ویں تاریخ ہو تو اس میں کے دن کے اندر روزہ رکھو اور رات میں قیام کرو، رات میں قیام اللیل کا اہتمام کرنا، رات میں قیام کرنا،
اور کثرت سے نوافل، اس سارے طریقے جو ہیں بناوٹی، اور اس بناوٹی طریقے کو رائج کرنے کے لیے، یہ ثابت کرنے کے لیے یہ موضوع روایتیں پیش کی جاتی ہیں جو علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی موضوعات میں نقل کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ موضوع روایتیں گڑی ہوئی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہر مسئلے کے اندر، ہر مکتب فقہ کے لوگوں کے اندر اس بات کی یا اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اپنے اپنے دلائل ہوتے ہیں، گرچہ روایت و موضوع ہو اور محمل ہو یا صحیح صحت کو نہیں پہنچے، اس سے مطلب نہیں ہے۔ ہر مکتب فکر کے لوگ اپنے مسلک کو منمانی طریقے سے ثابت کرنے کے لیے یا تو قرآن کی غلط تعبیر پیش کریں گے یا نہیں تو حدیث کے نام پر موضوع اور ضعیف روایتوں کو پیش کر دیتے ہیں اور عوام کے سامنے یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہم یہ عمل کر رہے ہیں یہ بھی تو حدیث ہے، حدیث کے نام پر، حالانکہ موضوع روایتوں کو پیش کرنا ہی سب سے بڑی حماقت اور بیوقوفی ہے اور اللہ کے نزدیک پکڑ والی بات ہے، کیونکہ اگر کوئی ایسی روایتیں پیش کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث، صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، وہ موضوع ہے، باطل ہے، یا ایسا عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اگر ہم اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، ایسی باتیں جو میری طرف منسوب کرتا ہے کوئی شخص، اگر میں نے اس کا حکم نہیں دیا ہے تو وہ مردود ہے، باطل ہے۔ تو اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے اور غور کرنے کی ضرورت ہے اور ڈرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے ہم پیش کر دیں، جو صحیح سند ثابت نہیں ہو، اور جو بات یہ جو کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے اور ہم کرتے ہیں، تو یقیناً دنیا کے اندر ہمارے بیان کرنے سے لوگوں میں گمراہیاں پھیلیں گی، تو ان تمام گمراہ شدہ کاموں کو کرنے کا انجام ہم تک پہنچے گا، اور قیامت کے دن رب العالمین ہم سے سوال کرے گا کہ بتاؤ جو میں نے تم کو صحیح علم دیا تھا اپنے مفاد کے لیے، اپنے شہرت کے لیے، تم نے ایسی باتیں میری طرف منسوب کر کے کیوں عوام کے سامنے پیش کیا جو میں نے نہیں کیا تھا؟ من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، اس حدیث کے پیش نظر ہر وہ بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل سے ثابت نہیں ہے وہ مردود ہے، باطل ہے، اس کا کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے، اور اس کے سلسلے میں اگر ہم کرتے ہیں ثواب سمجھ کے بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں تو یقیناً اس حدیث کے مخالفت کے بعد قرآن مجید کی آیت ثابت کر دیتی ہے ہمارے بربادی اعمال کو، کہ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے عملوں کو برباد مت کرو۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ دنیا کے جتنے بھی مسائل ہیں، ظاہری مسائل ہوں، باطنی مسائل ہوں، عبادات کے مسائل ہوں، معاملات کے مسائل ہوں، معاشیات کے مسائل ہوں، ان تمام مسئلوں کے اندر ہم نے اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کے خلاف یا ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے خلاف یا ان کے اسوہ اور نمونہ کے خلاف ہم نے عمل کر لیا، اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ ہمیں کسی مولوی نے بتایا تھا کہ حدیث ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ باتیں نہیں پہنچتی ہیں، ان کی مخالفت میں کوئی عمل ہو رہا ہے جسے ہم اچھا بھی سمجھتے ہیں، تو یقیناً قرآن کی آیت کے روشنی میں وہ اعمال باطل ہوتے ہیں۔ اور میں نے کئی مرتبہ بتایا بھی کہ بربادی اعمال کے اسباب جو ہیں، ان بربادی اعمال کے اسباب میں سے سب سے پہلا سبب یہ ہے ارتداد ہے، مرتد ہو جانا ہے، اور ہم اسلام کے دائرے میں زندگی گزار رہے ہیں، بعض حالات کے پیش نظر ہم نے انکار کر دیا یا پھر گئے اسلام سے مرتد ہو گئے تو ہمارے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بربادی اعمال کے اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ انسان اچھا عمل کرتا ہے لیکن وہ اچھا عمل مشرکانہ عمل ہوتا ہے، یعنی شرک کا احتمال ہو جاتا ہے یا شرکیہ افعال کا صدور ہوتا ہے۔ اگر نادانستہ تک ہو جائے تو رب العالمین غفور الرحیم ہے، معاف کر دے، لیکن جان بوجھ کر کے یہ شرک ہے اور اس کو ہم کرتے چلے جا رہے ہیں تو شرک کرنے کی بنیاد پر بھی ہمارے اعمال برباد ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے
مخالفت رسول کی بنیاد پر، اس آیت کی روشنی میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، مخالفت رسول کی بنیاد پر وہ اعمال برباد ہو جاتے ہیں جس کا ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل سے نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہم مومن ہیں، ایمان ہم نے قبول کیا ہے، ہم نے توحید کا اقرار کیا ہے، تو توحید کے اندر صرف توحید الوہیت نہیں بلکہ توحید الوہیت بھی ہے، توحید کی جتنی قسمیں سب شامل ہیں، یعنی اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کا اقرار جب ہم کرتے ہیں تو توحید کے ساتھ ساتھ ہم رسالت کے بھی اقرار کرتے ہیں کلمہ شہادت کے اندر، تو ہمارے لیے پر لازم ہو جاتا ہے کہ اللہ کی عبادت کے اندر تمام شرکی افعال سے توبہ کر لیں اور تمام عبادتوں کو خاص کریں صرف اللہ کے لیے، اور طریقہ جو اختیار کرنا ہے وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ یہ دونوں چیزیں اللہ کی تمام عبادتوں کے اندر، عبادت نماز روزے اور عبادت کی بہت ساری قسمیں ہیں، ساری قسموں کو اللہ رب العالمین کے لیے سپرد کریں اور عبادتوں کو کریں، تو اس کے اندر طریقہ جو نافذ کریں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کو نافذ کریں گے۔ جب تک یہ دونوں چیزیں نہیں شامل ہوں گی وہ عبادتیں برباد اور بیکار ہو جائیں گی۔ اب ہم نماز بھی پڑھیں، نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں پڑھیں، نماز صلاۃ محمدی کے نزدیک ہم اشرفی نماز اور بناوٹی نماز بہت ساری نمازیں ہیں، مثلا یہ نماز تو 5 وقت نماز کی باتیں ہیں جو طریقے نبی کی مخالفت میں ادا کرتے ہیں، یقیناً قابل قبول نہیں ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ ان چند مہینوں کے اندر، خواہ رجب کا مہینہ ہو یا شعبان کا مہینہ ہو، اس کے اندر نماز پڑھنے کے جو طریقے بتائے گئے ہیں یہ بھی باطل، یہ بھی بدعت ہے۔ مثلا رجب کے مہینے کے اندر ابھی جن لوگوں نے اسے اہتمام کیا ہوگا یا جو لوگ کرتے ہیں شاید کہ ان کا علم نہ ہو، یہ صلاۃ الرغائب کے نام سے رجب کے مہینے کے اندر اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اب ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر نماز پڑھنے کا حکم دیا، اس پہ یقین ہے، ایمان ہے، اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقت نماز پڑھنے کی تلقین کی، 50 وقت کے فضیلت میں 5 وقت متعین کیا گیا، اس کو پڑھتے ہیں، اس کو بھی نہیں پڑھتے ہیں جو بدوقتی ہے۔ لیکن اب صلاۃ 5 وقتہ نماز کے علاوہ کئی ایسی نمازیں ہیں جس حدیث کے نام پر موضوع روایتوں کا، ضعیف روایتوں کا سہارا لے کر کے عوام کے اندر رائج کیا جاتا ہے۔ وہ رجب کے مہینے کے اندر فرسٹ ویک یعنی رجب کے پہلے ہفتے کے اندر جمعرات کے دن، یعنی رجب کا جو پہلا مہینہ ہوتا ہے اور پہلا ہفتہ ہوتا ہے اس کے اندر جمعرات کی جو رات ہوتی ہے اس کے اندر صلاۃ الرغائب کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس کے طریقے بھی اپنے ہیں بناوٹی ہے کہ 70 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، نماز کے بعد لمبا سجدہ کرنا ہے، اور نماز جب ختم ہو جائے اس کے بعد جیسے سبح قدوس والملائکۃ، بہت ساری اور بھی دعائیں ہیں جو یہ بناوٹی ہیں، جس کا ثبوت نہ قرآن کے اندر ہے اور نہ حدیث کے اندر ہے، اور نہ صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین محدثین اور ائمہ کرام سے اس کا ثبوت ہے، بلکہ یہ مولویوں کے اپنی بنائی ہوئی شریعت ہے، اپنا بنایا ہوا طریقہ ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، جب 5 وقت نماز کو ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں صلاۃ الرغائب یعنی رغبت دلانے والی نماز کے نام سے لوگوں کے سامنے رائج کر دیا۔ اب نام سن کر بھولے بالے مسلمان پھنس جاتے ہیں، کیا حرج کی بات ہے؟ یہ ایسی نماز ہے جو انسان کو رغبت دلانے والی ہے، جس کو صلاۃ الرغائب کا نام دیا گیا۔ اسی طریقے سے اس تاریخ کے اندر شعبان مہینے کے اندر میں کہتا ہوں، بارہ کہتا ہوں کہ 12 مہینے جو رب العالمین نے بتائے ہیں، اس 12 مہینے کے اندر گویا کہ آدھے یعنی نصف مہینے کے 6-7 مہینے 5 مہینے ایسے ہیں جس مہینے کے اندر مخصوص عبادتوں کے کرنے کا تذکرہ ہے اور کرتے بھی ہیں، جس میں لگاتار محرم کے مہینے آپ دیکھ لیجیے، مخصوص مہینے کے اندر مخصوص عبادتیں، رجب کے مہینے کے اندر، ربیع الاول کے مہینے کے اندر، شعبان کے مہینے کے اندر، یہ چند مہینے ہیں جن کو لوگوں نے اپنی منمانی شریعت کی بنیاد پر منمانی طریقے سے عبادتوں کو بھی منقسم کر دیا گیا ہے۔ صلاۃ الفیہ کا نام سنا ہوگا آپ، اس مہینے کے اندر اس کا اہتمام ہوگا،
15ویں شعبان کے علاوہ اس رات کے اندر جو قیام کرنے، نماز پڑھنے، اس کو اذکار کرنے کے علاوہ صلاۃ الفیہ کا تذکرہ اس شعبان مہینے کے اندر، صلاۃ الرغائب کا تذکرہ رجب مہینے کے اندر، اور جیسے اور بھی آگے چلے. بہرحال یہ شعبان کی 15ویں تاریخ روزہ رکھنے کے سلسلے میں جو روایتیں ہیں جو میں نے پیش کیا وہ موضوع روایتیں ہیں، اور رات میں قیام کرنے کا جو مسئلہ ہے یہ بھی موضوع روایتیں ہیں. آپ روزہ رکھتے ہیں، اگر 12-13 یعنی تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں تو اگر یہ 15 شعبان آ نہیں ہے تاریخ کے مہینے کے اندر یہ تو جائز ہے، لیکن روزہ ہم مخصوص اعتبار رکھیں کیونکہ آج فضیلت والی رات ہے اور فضیلت والا دن ہے. یہ بدعت ہے، باطل ہے. ایسے روزے رکھنے سے ثواب کی امید رکھنا ہی جس سے باطل ہے یا امید رکھنا ہی فضول اور بیکار ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت ہے. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے ایک اور بھی روایتیں پیش کی جاتی ہیں. اذا كانت ليلة من نصف شعبان کہ جب 15ویں شعبان کی جب رات ہوتی ہے اس دن رب العالمین منادی کراتا ہے، بندوں میں آواز لگواتا ہے کہ علی من مستغفر فاغفر له، کہ کوئی بندہ ہے اس رات کے اندر مغفرت طلب کرنے والا تاکہ میں اس کی مغفرت کر دوں. علی من مستغفر، کیا کوئی بندہ ہے کہ مجھ سے رزق طلب کرے میں اس کو رزق دے دوں. یعنی یہ اللہ رب العالمین سماع دنیا پر نزول فرماتا ہے، سماع دنیا پر نزول فرما کے اعلان کرواتا ہے کہ فرشتوں اعلان کرو کہ میرا بندہ کوئی ہے جو مجھ سے رزق طلب کرے، مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اس کی مغفرت کر دوں یا اس کو رزق کے سامان مہیا کر دوں. تو اب اس روایت کو سننے کے بعد لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت اہم والی رات ہے. رب العالمین سماع دنیا پر نازل ہو کر اپنے بندوں کی مغفرت اور اس کے رزق کا سامان مہیا کرنے والا ہے، لہذا اس رات کو جب حالانکہ حدیث کو ٹٹولیں گے پڑھیں گے تو اس میں کلیئر بات آتی ہے کہ یہ شب برات یا شب قدر 15ویں شعبان کی ہی فضیلت کے پیش نظر نہیں ہے، بلکہ ہر دن ہر رات یعنی دن نہیں ہے ہر رات کے اندر رب العالمین سماع دنیا پر نزول فرما کے اعلان کرواتا ہے کہ کوئی بندہ ہے مجھ سے شفا یابی کی امید رکھے، سوال کرے میں اس کے سوال کو پورا کروں. روز رزق کے مسئلے میں ہو، بیماری سے شفا یابی کا مسئلہ ہو یا مغفرت کا مسئلہ ہو، کوئی بھی بندہ سوال کرنے والا اور وہ رات یا اس رات کو وہی بندہ حاصل کرتا ہے یا رب العالمین کی اس ندا پر لبیک وہی بندہ کرتا ہے جو قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے، تہجد کا اہتمام کرتا ہے. یہ رات ہمارے لیے اور آپ کے لیے ہر رات ہے، ہر دن کی رات ہے کہ ہر دن ہم قیام اللیل کا اہتمام کریں اور تہجد کا اہتمام کریں، رب العالمین سے سوال کریں، نماز پڑھ کے رب العالمین ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں کو بخش دیں. اے پروردگار عالم اس رات کی تنہائی میں جا کر تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے، اس امید سے ہم اللہ تیرے سامنے سجدہ ریز ہیں کہ ہم سب بیمار ہیں، ہمارے اندر شفا یابی عطا فرما دے. یہ اللہ ہمارے رزق کے اندر تنگی پیدا ہو چکی ہے، ہمارے رزق کے اندر کشادگی فرما دیں. تو رب العالمین ہمارے اوپر اتنا بڑا مہربان ہے کہ ہر دن نازل ہو کر سماع دنیا پر ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ مانگو، سوال کرو، میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں. تم اپنے رزق کے مطالبہ کرو، میں تمہیں رزق دینے کے لیے تیار ہوں. تم اپنی گناہوں کی مغفرت کرانے کے لیے تیار ہو جاؤ، میں تیار ہوں. لیکن بندہ اور ہم اور آپ اتنے غافل ہوتے ہیں کہ تہجد کے اہتمام، پنج وقت نماز تو چھوڑیے دور کی بات ہے، تہجد کے اہتمام کر کے رب العالمین سے سوال کرنے کی کبھی توفیق ہی نہیں ہوتی ہے کیونکہ جب نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں. اور میں کہتا چلوں بڑے افسوس کے ساتھ، بڑی تکلیف کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ جس شب برات کہ جس سمے یعنی رجب کے مہینے کے اندر 27ویں شب قدر 27ویں رات 27ویں رجب کے اندر جس طریقے خرافات و بدعات کو بڑھا چڑھا کر لوگ پیش کرتے ہیں معراج النبی کے نام پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کرایا گیا 27ویں رجب کے اندر. تو 27ویں رات کو جب معراج کرایا گیا اس کی بھی تاریخ کی کوئی نوعیت محدود نہیں ہے کہ 27ویں رجب کو ہی معراج کرایا گیا ہے. ہاں یہ البتہ ضرور ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کرایا گیا. اس روایت کے اندر اختلاف ہے، بعض نے رجب کا مہینہ کرا دیا، بعض نے شوال کا مہینہ کرایا، اس میں اختلاف ہے. اگر ہم مان لیتے ہیں کہ 27ویں تاریخ کو رجب کی 27ویں تاریخ کو ہی معراج کرایا گیا
تو معراج کے اندر جو تحفے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے جو دیے ہیں، کاش کہ یہ مسلمان اس تحفے کو قبول کر لیتا۔ بڑی تکلیف دہ بات ہے، ہمارے دوست آپ کو کوئی تحفہ دے دیں تو بڑی حفاظت سے رکھتے ہیں۔ ایک پین یعنی قلم ہی کوئی دیتا ہے، ہم کہتے ہیں فلاں صاحب نے مجھے تحفہ میں یہ چیز عطا کیا ہے، ہم تو سجا کر گھروں میں طاق میں رکھتے ہیں کہ ہمیں فلاں دوست نے یہ تحفہ دیا ہے۔ اب ہم ذرا تصور کریں کہ جس رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی معراج کی رات 50 وقت نماز کو تحفے میں دیا، اور امت کی مشقت کو دیکھتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مطالبہ کر کے تخفیف کراتے کراتے 5 وقت پر آپ نے اعتماد کیا اور اپنے اظہار کر دیا، مان گئے، رب العالمین سے سوال کر دیا، ٹھیک ہے ہم اس پر راضی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جا، ہم 50 وقت کے ثواب اس 5 وقتوں میں ہم نے رکھ دیے۔ تو رب العالمین نے جب معراج کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں 5 وقت عطا کر دیا، تو ہم کتنے بد نصیب مسلمان ہیں، ایک دوست کے تحفے کو قبول کرتے ہوئے سجا کر کے رکھتے ہیں اور اس کو بار بار یاد کرتے ہیں۔ تو ہم سے بڑا کم ظرف کون ہوگا جو رب العالمین نے اپنے ہاتھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف سے تحفہ عطا کیا تھا 5 وقت نماز کی ادائیگی کا، اور اس تحفے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے درمیان تقسیم کر دیا، دے دیا کہ میرے امت کے لوگوں یہ لو کہ رب العالمین نے آج معراج کے اندر تمہیں 5 وقت نماز متعین کر دیے ہیں، لیکن چاہے ثواب 50 سے متعین کیا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے 5 وقت کی ادائیگی کرنے کے بعد 50 وقت کا ثواب متعین کر کے دے دیا۔ اس سے بڑا تحفہ نہ دنیا کے اندر کبھی کسی کو ملا ہے اور نہ رہتی دنیا تک قیامت کسی بندے کو مل سکتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شخصیت نہ کبھی پہلے آئی ہے نہ آ سکتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت خاتمہ ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت خاتمہ ہو گیا، کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ تو نبی کے علاوہ دوسرے کسی نبی کو اتنا بڑا تحفہ نہ ملا ہے اور نہ ملنے کا چانس ہے، نہ مل سکتا ہے۔ تب ہم مسلمان دعویٰ بھی کریں کہ ہم محمدی ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی کرنے والے ہیں، اور ہم ان کے اللہ کی اس تحفے کو اپنے عمل کے طور سے ضائع کر دیں۔ جو لوگ مناتے ہیں شب معراج، کاش کے معراج کے منانے والے لوگ اس تاریخ کو یاد کر لیتے، کاش کے معراج کے اس واقعے کو یاد کر لیتے، اور معراج کے اندر جو رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت اور جہنم کے حالات کو دکھائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی جو حالات تھے اس کو بھی بتا دیا، اور جہنم کی جو حالات ہیں اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بتا دیا۔ کاش کے معراج کے اندر جو حالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے اور عوام کے سامنے صحابہ کرام کو بتایا، کاش کے مولوی یہ بتاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے لوگوں کو دیکھا، کیسے کیسے جہنم کے حالات تھے۔ اگر ان واقعات کو سن کر بھی ایمان کو تازہ نہیں کریں ہم تو ہماری بدبختی ہے۔ بہرحال ہمارے کہنے کا مطلب ہے کہ 27 رجب کے اہتمام کرنے والوں کے لیے اگر ان کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو تو اس بات کی کوشش کریں کہ جو رب العالمین نے جو تحفہ دیا ہے اس تحفہ قبول کرتے ہوئے ہم زندگی میں کبھی بھی ہم نماز ترک نہیں کریں گے تو سب سے بڑی بات ہو جائے گی، لیکن اس کی بھی توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ یہ وقت یہ صرف مخصوص رات کی بات ہوتی ہے، ہمیں اس کے بعد تو کوئی متعین ہے نہیں، ہماری منمانی شریعت ہے۔ ہم بارہا کہتے ہیں کہ اسلامی شریعت ایک طرف ہے، منمانی شریعت ایک طرف ہے۔ مسلمانوں نے اسلامی شریعت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے منمانی شریعت کو نافذ کر دیا ہے۔ ہماری مرضی ہے، ہم اپنی منمانی کریں گے، آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، آپ کا کام بتانا ہے، بتا کے چلے جائیں، لیکن ہم کریں گے وہی جو ہمارے من کی بات ہے۔ تو یقین جانیے کہ منمانی شریعت کے کرتے کرتے آپ کی پوری زندگی ختم ہو جائے گی، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے، جنت کی خوشبو نہیں مل سکتی ہے، نہیں پا سکتے ہیں، کہ منمانی شریعت باطل حرام ہے۔ اسلامی شریعت پر عمل کریں تو یقیناً وہ عمل قابل قبول ہے، قیامت کے نصرہ ثمرہ ملے گا، جنت کی حصولیابی ہوگی۔ بلکہ اسی طریقے مزید اور پلٹتے ہیں پیچھے کی طرف
کہ عید میلاد النبی کے نام پر اس روئے زمین پر جتنا بڑا ڈرامہ رچا جاتا ہے، کاش کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات کو یاد کر لیتے۔ 12 وفات کی تاریخ جو تمام محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال یا موت صرف 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، یا انتقال 12 ربیع الاول کو 12 تاریخ کو ہوا 12 ربیع الاول کو، لیکن تاریخ وفات کے دن عید میلاد النبی کا جشن منانا، خوشی منانا، یہ کیسی مسلمانیت ہے؟ اس دن اتنے ڈرامے ہوتے ہیں، ناچ گانے باجے دیگے اور اتنی خرافات، ڈانس کرتا ہوا، ٹوپی داڑھی رکھے ہوا انسان، ٹوپی بھی ہے داڑھی بھی ہے، اور جیسے فلمی اسٹائل میں وہ ڈانس کرتا ہے، صرف اس بنیاد پر کہ عید میلاد النبی کے نام کے آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سچے محب ہیں، محبت کرنے والے ہیں، لہذا ان کی پیدائش کیا دن اپنی طرف سے متعین کر کے نعوذ باللہ من ذالک ڈانس کا اہتمام کرنا، باجے بجانا اور جلوس کا انعقاد کرنا، جو سارے بدعات ہیں، جو گویا کہ ہم خوشی مناتے ہیں محبت کے نام پر، محبت نہیں بلکہ عداوت ہے، مخالفت رسول ہے، نبی سے دشمنی کا اپنا عملی نمونہ پیش کرنا ہے، کیونکہ اس 12 تاریخ کو کاش کی دنیا کے مسلمان یاد کر لے، 12 تاریخ کو جس عید میلاد النبی کے نام پر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مذاق اڑاتے ہو، قیامت کی یقیناً پکڑ ہوگی۔ میں ان تمام احباب سے کہنا چاہوں گا، یا جو لوگ یہ مناتے ہیں کہ ذرہ برابر ان کے دلوں میں اور اللہ کا خوف ہوتا، تو اللہ کا خوف اپنے دل میں محسوس کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 وفات کی تاریخ کو اپنے سامنے رکھیں اور سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 تاریخ کی کیفیت کیا تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات صبح میں ہو رہی ہے، پوری رات صحابہ کرام جگ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشقتیں پریشانیاں بڑھی ہوئی ہیں، کبھی اس کروٹ بدل رہے ہیں، کبھی اس کروٹ بدل رہے ہیں، بخار کی وجہ سے جانکنی کے عالم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی بڑھی ہے۔ حضرت فاطمہ آپ کے چہرے پر پانی ڈال رہی ہیں، چہرے کو پسینے کو پوچھ رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پسینے شرابور ہیں، جانکنی کا وقت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری ایام میں پریشانی کو یاد کر لیں مسلمانوں، کس مصیبت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں، اور آپ اس تاریخ کو پہلے سے، اسی رات کو پہلے سے تیاری کرتے ہیں اور صبح ہوتے ہی پورے دن بھر اس تاریخ کو کے اندر ڈانس اور جلوس اور عید میلاد النبی کے جلوس کے اہتمام کرتے ہو۔ کتنی بے شرمی کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 12 تاریخ کو صحابہ کرام کے اندر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا، صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ آج 12 تاریخ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، ہمارا رہبر، ہمارا ہادی، ہمارا رہنما دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، ہم بے سہارا ہو چکے ہیں، ہمارا سہارا ہمارے سروں سے اٹھ چکا ہے۔ پورے مدینے کے اندر کوہرام مچا ہوا ہے، کب ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے، ہم کن کے سہارے سے نہیں گزاریں گے، ہمیں صحیح رہنمائی کون کرنے والا ہوگا۔ آج اسی 12 تاریخ کو ہم عید میلاد النبی کے نام پر صبح سے لے کے شام تک جلوس کا اہتمام کرتے ہیں، خوشی کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ ہم محب رسول ہیں، اہل سنت والجماعت ہے۔ یہ جھوٹا دعویٰ ہے، اور بلکہ یہ باطل طریقے سے باطل کام کا انجام دینا ہے کہ یقین جانیے ہم نے ان آیتوں کا مذاق اڑایا ہے، ہم نے محبت رسول کا مذاق اڑایا ہے، ہم نے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کا لبادہ اوڑھ کر مسلمان کے نام پر ہم نے سارے وہ کام کرنے شروع کر دیے ہیں۔ یقین ایسے کرنے والوں کا انجام وہی ہوگا جو ابو جہل کا ہوا، جو ابو لہب کا ہوا، اور بھی مشرکین کا ہوا، کیونکہ شرک بھی ہم کرتے ہیں اور بدعات بھی کرتے ہیں، پلس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں اس تاریخ کے اندر، اس مہینے کے اندر۔ تو مخالفت رسول کی بنیاد پر، بدعات کی بنیاد پر اور شرک کی بنیاد پر ہم جہنم رسید ہو جائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے سمجھنے کی اور سمجھانے کی، نہ ہم ربیع الاول کے اندر کس طرح اہتمام کریں، نہ رجب کے اندر اور نہ شعبان کے اندر ہم انہی چیزوں کا عمل کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور اس اعتبار سے کریں قرآن کے آیت کے پیش نظر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق کہ تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ اور نمونہ ہے۔ گویا کہ اسوہ اور نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی ہمارے ملتے ہیں، تمام اسوہ اور نمونہ کو اپنے اندر لاگو کرنے کی کوشش کریں۔
ہم نماز پڑھیں تو نماز بھی ہم اسوہ نبی کے اعتبار سے ادا کریں، ہمارا ظاہری بھی نبی کا اسوہ ہو، باطنی بھی ہو، ہمارا چہرہ بھی نبی کی طرح ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا سونا جاگنا تمام کا تمام عمل اسوہ نبی کے اعتبار سے ہو، تب اس قرآن کی آیت کی مصداق ہو سکتے ہیں اور صحیح معنوں میں محبت رسول کے تقاضوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ ورنہ زبانی طور پر دعویٰ کرتے رہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، نہ ہمارا آج ایک مثال دے لیجئے کس طریقے سے مخالفت ہوتی ہے جسے ہم چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ ہمارے بال کے اندر کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا بال کیسا، سر کا بال کیسا ہوتا تھا، کیا اس بال کے رکھنے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بھی ہے؟ آج کل جو ہمارے نوجوان اسٹائلش یعنی اسٹائل کی بنیاد پر بالوں کو رکھنا شروع کر دیا ہے، میں بارہا کہا کرتا ہوں کہ وہ حدیث جو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا آج بعین ہی ثابت ہو چکی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہا عن القزع، قزع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، قاف زا عین، اس کا معنی ہوتا ہے کہ سر کے بال کے بعض حصے کو کاٹ کر ختم کر دینا اور بعض کو چھوڑ دینا، یعنی ادھر سے چھل کر کے کٹنگ کر کے آگے چھوڑ دینا، پیچھے سے پورا اڑا دینا، یعنی بعض سر کے بعض بال کو کاٹ کے ختم کر دینا اور بعض کو چھوڑ دینا۔ بال رکھنے کی کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ آپ زلف رکھیں یعنی تو تحلیق کریں، برابر رکھیں، کمی بیشی نہیں، چھوٹا بڑا نہیں کہ کبھی آگے سے ہٹایا کہ پیچھے سے ہٹایا۔ یہ سر کے بال رکھنے کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ یہ ہے کہ زلف رکھے یعنی تو پورا کا پورا برابر، چھوٹا رکھے بڑا رکھے، لیکن جس بال کو رکھنے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا سے منع کیا ہے، آج وہی بال اسٹائل کی شکل میں ہمارے نوجوانوں نے رکھنا شروع کر دیا۔ نبی کا اسوہ یہاں بھی گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ ہے کہ آفو القص الشوارب، داڑھی رکھو، داڑھی کو چھوڑ دو، مونچھیں پست کرو، مونچھوں کاٹو۔ ہم نے اس کی مخالفت میں شروع کر دیا، تو ہمارا ظاہری بھی مخالفت رسول میں ہے اور عقائد کے اعتبار سے باطنی عمل بھی ہمارا مخالفت رسول میں ہے۔ اور معاملات کو لے لیجئے، حلال حرام کوئی تمیز نہیں ہے، عبادات کے اندر بھی معاملات کے اندر بھی، یعنی جس میدان میں ہم قدم رکھتے ہیں وہاں پر مخالفت رسول نظر آتا ہے، اسوہ نبی کو پامال کرتے ہوئے ہم نظر آتے ہیں، اس کے بعد بھی کہتے ہیں ہم تو محمدی ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کو، طریقہ کو، آئیڈیل کو اختیار کرنے کا حکم خود رب العالمین نے دے دیا، تو ہم مومنین کے اوپر لازم ضروری ہے کہ ہم ہر معاملے کے اندر ظاہری طور پر ہو، باقی طور پر ہو، معاشیات کے اندر ہو، معاملات کے اندر ہو، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اختیار کریں۔ اگر یہ ہم مسلمان اپنے آپ کو محمدی بن جائیں تو ہمیں زیادہ تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے، نہ اپنوں میں نہ غیروں میں، ہمارے ظاہری باطنی اعمال کو دیکھ کر خود بخود لوگ ہمارے پیروکار بنیں گے اور اسی طریقے سے ہم دنیا پر قابض ہو سکتے ہیں، دنیا پر حاوی ہو سکتے ہیں، سماج میں ہماری عزت بن سکتی ہے، لوگ ہم سے متاثر ہو کر اسی طریقے سے اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں جس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور صورت کو اختیار کر کے اس روئے زمین پر قابض ہوئے اور اسلام کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ اسلام میں لوگ جماعت در جماعت داخل ہوتے گئے، وہ کس بنیاد پر؟ صرف اور صرف اسی بنیاد پر کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آئیڈیل کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اختیار کیا، تو دنیا کے اندر بھی حاوی ہوئے، دنیا کے اندر بھی عزت اور فضیلت حاصل کی، اور قیامت کے بعد یعنی کہ مرنے کے بعد آخرت کے لیے رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا۔ آج بھی آیتیں ہمارے لیے کافی ہیں کہ رب العالمین نے کہا انتم العالون ان کنتم مومنین، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی غالب رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم ایماندار بن جاؤ، مومن بن جاؤ۔ اسی طریقے سے جس طریقے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صورت کو اختیار کر کے ایمانی غلبہ حاصل کیا، فتح کبرانی سے سرفراز دنیا کے اندر ہوئے، لیکن افسوس، صد افسوس، ہم نے تو محمد رسول اللہ کا نام لیا، ان کا کلمہ تو پڑھا، ان کے اوپر نازل شدہ کتابوں کو پڑھنا تو شروع کر دیا ثواب کی نیت سے، لیکن سمجھ کر پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی۔
جس قرآن کو رب العالمین نے شب قدر کے اندر نازل کیا، نہ کہ شب برات کے اندر، تو شب قدر والی رات 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس رات کے اندر جو ہماری ہدایت کے لیے رب العالمین نے قرآن مجید کو، جو دنیا کی تمام کتابوں سے مقدس اور افضل ترین کتاب جو متعین کیا ہے، نازل کیا قرآن مجید ہے، جو ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے۔ افسوس کہ ہم مسلمانوں نے قرآن کو طاقوں میں سجا کے رکھا ہوا ہے، یا قرآن کو قرآن خوانی کے لیے استعمال کیا ہوا ہے۔ کاش کہ روئے زمین کا مسلمان اس قرآن کو پڑھتا، ترجمے کے ساتھ پڑھتا اور اس کے فرامین پر عمل کر لیا ہوتا تو آج اتنا بگاڑ نہیں ہوا ہوتا۔ لیکن ہم نے طاقوں میں سجایا ہوا ہے۔ قرآن کو ضرورت پڑتی ہے تو قسم کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا ضرورت پڑتی ہے تو بدعت کے ارتکاب کے لیے قرآن کا استعمال کرتے ہیں، قرآن خوانی کی شکل میں۔ میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے نوجوان، رب العالمین نے قرآن مجید کو قرآن خوانی کے لیے، قسم کھانے کے لیے، یا صرف طاقوں میں سجانے کے لیے، یا تحفہ تحائف میں دینے کے لیے نہیں نازل فرمایا ہے۔ قرآن کو نازل فرمایا ہے تو ہمارے اور آپ کی اصلاح کے لیے نازل فرمایا ہے۔ اگر اس مقدس کتاب کو ہم نے اس کے فرامین کو ٹکراتے ہوئے پامال کیا تو آپ خود دنیا میں پامال ہیں اور آخرت میں پامال ہوں گے، آخرت میں برباد ہوں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ رب العالمین نے جو ہمارے ہدایت کے ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقین اور پرہیزگاروں کے لیے، تو رب العالمین نے قرآن مجید کو ہماری ہدایت کے لیے جو نازل کیا ہے، اس قرآن مجید کو پڑھیں، سمجھیں، ان کے ہر آیتوں کو سمجھیں، قرآن کی تلاوت کریں تو قرآن کی تلاوت ترجمے کے ساتھ کریں۔ 2 آیت ہو، 4 آیت ہو، 5 آیت ہو، ہم پڑھیں، ڈیلی پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تب ہمیں ہدایت مل سکتی ہے، بات ہمیں سمجھ میں آ سکتی ہے یہ قرآن کے اندر رب العالمین کیا بتا رہا ہے۔ اگر مسلمانوں نے قرآن مجید کہ اس آیتوں کو اپنے ترجمے میں شامل کیا ہوتا پڑھنے کے اعتبار سے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، بے شک ہم نے قرآن کو مبارک راتوں میں نازل کیا ہے، تو کبھی بھی مولوی کے چکر میں پڑھ کر شب برات کی فضیلت کو تسلیم نہیں کیا ہوتا، اس کا اعتقاد اس بات پر نہیں ہوتا کہ قرآن شب برات میں نازل ہوا ہے، بلکہ اس کا یقین اور اعتماد یہ ہوتا ہے، اعتقاد یہ ہوتا کہ رب العالمین تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہا، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، نہ کہ شعبان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ تو بات یہاں کلیئر ہو جاتی کہ ہم جب قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں تو دوسری جگہ رب العالمین نے رمضان کا مہینہ کا نام لیا ہے، نہ کہ شعبان کا تذکرہ ہے ہی نہیں ہے، شب برات کا تذکرہ ہے ہی نہیں ہے، شب قدر کا تذکرہ ہے، اور 1000 مہینے کی عبادت کا تذکرہ جو آیا ہے وہ جیسے شب برات نہیں بلکہ شب قدر کا مسئلہ ہے۔ روح کے نازل ہونے کا، جبریل علیہ السلام کے نازل ہونے کا تذکرہ جس رات کے اندر ہے وہ لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے، نہ کہ شب برات ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہم نے قرآن سے دوری بنا رکھی، قرآن کے ترجموں کو ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ اگر مولویوں نے اس آیتوں کو پیش کر کے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کی تو ہم اس کے بعد میں پڑھ گئے اور ہم نے اسے عمل شروع کر دیا، تو گویا کہ ہم نے شب برات کو ہی شب قدر مان لیا، ہم نے اس کو ہی نزول کا مہینہ مان لیا، اور اس طریقے سے ہمارے خرافات بدعات ہمارے اندر بڑھتے چلے گئے، جس میں سے 15ویں شعبان کی مذمت بھی حدیث کے اندر ہے۔ 15ویں شعبان کی جو بدعاتیں ہیں اور اس کے اندر ہم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے ایک اور مسئلہ 15ویں شعبان یعنی شب برات کے سلسلے میں کہ اس رات کے اندر ہم جاتے ہیں قبرستان، تو ایسا کرنا جائز ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان گئے تھے، نعوذ باللہ من ذلک۔ وہ حدیث جو میں نے موضوع روایت پیش کی ہے اس کے اندر آگے عبارت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کی باری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کو بتائے بغیر چلے گئے قبرستان کے اندر۔ عائشہ جگتی ہیں تو دیکھتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غائب ہیں، تو گویا کہ خدشہ لائق ہوا کہیں چلے گئے، کچھ ہو تو نہیں گیا، پیچھے پیچھے بھاگتے ہوئے دوڑتے چلی جاتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جنت البقیع کے اندر موجود ہیں اور وہاں پر آپ جیسے دعا کر رہے ہیں، اور ایسا پیچھے سے جاتی ہیں تو دیکھتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جنت البقیع کے اندر، پھر وہاں سے بھاگتی ہے پیچھے آتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یعنی پورے واقعات کے موضوع روایتیں بھی پیش کرتی ہیں، پیش کیا جاتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر قبرستان جانے کا مسئلہ ہی اتنا اہم ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بیان کیوں نہیں کیا؟ آپ کو پتہ ہے شب قدر کے اندر یہ فضیلت والی جو رات ہے شب قدر،
جس کے اندر آپ خود جگتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو جگاتے تھے، پوری رات جگتے تھے، پورے گھر والوں کو جگاتے تھے کہ اس کی رات کے اندر قیام اللیل کا اہتمام کرو، یعنی کہ دعا اذکار جو بھی فضیلتیں آئی جو آپ سمجھتے ہیں۔ تو اس رات کی اہمیت کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ اور صفیہ جتنی بھی امہات مومنات تھیں، بیویاں تھیں، بچے بیٹیاں تھیں، سب کو جگاتے تھے پوری رات، اپنے کمر کس لیتے تھے اور اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے۔ اگر یہ شب برات یہ جنت البقیع جانے کا مسئلہ تھا تو اس رات کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم جگتے اور اپنی ازواج مطہرات کو جگاتے اور کہتے چلو آج تو قبر کی زیارت کرنے کا مسئلہ ہے، چلو جنت البقیع کی زیارت کر لی جائے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی حکم صادر نہیں کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہم بات مان لیتے ہیں تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات سے یا صحابہ سے اور بھی لوگ جتنے بھی تابعین یعنی ماننے متبعین تھے، ان تمام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنے سے آپ نے خیانت کی، بہت بڑا الزام عائد ہوتا ہے کہ اتنی بڑی فضیلت اور اتنی بڑی فضیلت والی رات اور قبرستان جانے کی جو فضیلت خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں گے اکیلے، اور اتنی فضیلت تھی جنت البقیع کی زیارت کی اس مخصوص رات کے اندر، تو صحابہ کرام کو بھی کہتے چلو یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، میں چل رہا ہوں زیارت کے لیے، آج مخصوص رات ہے تم ہی چلو۔ تو گویا کہ اس بات کو چپکے سے خاموشی سے کر لینا، صحابہ کرام کو نہ بتانا، اتنا بڑا الزام عائد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے خود اتنے فضیلت والی راتوں کو پانے کے لیے قبرستان کی زیارت کر لی اور صحابہ کرام کو نہیں بتایا۔ تو نعوذ باللہ یہ جھوٹ ہے، بہتان ہے، اور یہ سب بہت بڑا الزام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ جنت البقیع میں گئے اور صحابہ کو نہیں بتایا۔ گویا کہ روایتیں اس طرح گڑھی گئی جو ظاہری طور پر بات ثابت کر دیتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا کام اپنے طور پر کر لے، صحابہ کرام کو نہیں بتاوے۔ پتہ چلا کہ یہ بنیاد ہی ان چیزوں کی رکھی گئی ہے، جھوٹ پر رکھی گئی ہے اور یہ باطل ہے۔ اسی طریقے سے مزید اس دن کے اندر روزہ رکھنے کا مسئلہ جو بتایا میں نے کہ موضوع روایت ہے، رات میں قیام کرنے کا مسئلہ ہے، یہ بھی روایت کے روایت سے باطل ہے۔ اور تیسری چیز جو آج یہ ہے کہ شب برات کے اندر حلوہ پوڑی کا اہتمام کرنا، کیونکہ اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، لہذا ہم روزہ رکھتے ہیں اور حلوہ پوڑی کا اہتمام کرتے ہیں اور حلوہ کھاتے ہیں۔ تو تاریخ کے اعتبار سے یہ بات غلط ہے، حدیث کے اعتبار سے، قرآن کے اعتبار سے ثبوت ہے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول و فعل سے ثبوت تو ہے نہیں، باطل ہے۔ اب رہی بات حلوہ کھانے کی جو بات ہے، یہ بھی بناوٹی بات ہے۔ جنگ احد کا مسئلہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دندان مبارک شہید ہوئے تھے، یہ یقینی بات ہے کہ آپ کے دانت ٹوٹے تھے، لیکن وہ تاریخ کے اعتبار سے شعبان کا مہینہ نہیں بلکہ شوال کا مہینہ ہے، سن 3 ہجری، جس میں جنگ احد واقع ہوا تھا، اور اس میں آپ زخمی ہوئے اور زخمی ہونے کے بعد آپ کے دانت ٹوٹ گئے۔ تو تاریخ کے اعتبار سے شوال کا مہینہ ہے نہ کہ شعبان کا مہینہ ہے۔ دانت ٹوٹنے کے بعد شعبان، رمضان، تب شوال، حلوہ کھا رہے ہیں 3 مہینے کے بعد۔ کتنی بے تکی باتیں ہیں۔ دانت جس دن ٹوٹے شہید ہو اس دن ہو سکتا ہو کہ آپ نے ستو کھایا ہو، نبی کھایا ہو، کیا کھایا اسے تذکرہ تو نہیں ہے دانت ٹوٹنے کے بعد۔ اور جب کھاتے بھی تھے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھاتے تھے، ستو کھایا کرتے تھے۔ تو یہ چند چیزیں دکھانے کی 3 مہینے کے بعد جس کا وقوع ہوا ہے شوال کے مہینے کے اندر جنگ احد کا، اس میں دانت ٹوٹنے کا مسئلہ ہے، شعبان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن تاریخ پیش کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹے تھے تو آپ نے حلوہ تناول فرمایا تھا، لہذا اس دن حلوہ کا اہتمام کرو۔ اور اتنا سخت قسم کا حلوہ بنایا جاتا ہے کہ اچھے اچھے دانت والوں کے بھی دانت کے جنازہ نکل جاتا ہے۔ تو یہ ہے معاملہ، تاریخ کے اعتبار سے بھی غلط، حدیث کے اعتبار سے بھی غلط، قرآن کے اعتبار سے، یعنی کسی بھی اعتبار سے شب برات کا تذکرہ کرنا تو آسان ہے، لیکن ثبوت اور دلیل پیش کر دینا، ثابت کر دینا کہیں سے نہیں ہوتا ہے۔ بس میں نے کہا نا کہ منمانی شریعت ہے، منمانی شریعت کو جب چاہیں نافذ کر دے، جہاں چاہے نافذ کر دیں، تو یقیناً منمانی شریعت کر کے جائیں دنیا کے اندر سے جنت کی حاصلیابی نہیں ہو سکتی ہے۔
جہنم کی حوصلہ یابی یقیناً ہو سکتی ہے، کیونکہ شریعت جو ہے وہ شریعت کے تکمیل صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہو چکی ہے۔ شریعت کے تکمیل کے بعد کسی اولیاء، بزرگ، پیر، پیغمبر کوئی بھی ہو، بڑا سے بڑا مفتی کیوں نہ ہو، بڑا سے بڑا عالم فاضل کیوں نہ ہو، بڑا سے بڑا مفتی کیوں نہ ہو، دقاق کیوں نہ ہو، ولی کیوں نہ ہو، کوئی شریعت کے اندر نہ تو کمی کر سکتا ہے نہ زیادتی کر سکتا ہے، اور منمانی شریعت کو نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لاگو کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو گویا کہ قرآن کی اس آیت کا انکار کرتا ہے، الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام مدینہ۔ آج کے دن میں نے تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی۔ تو رب العالمین نے اس آیت کو نازل کر کے یہ ثابت کر دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بعد اب کوئی شریعت نہیں آ سکتی ہے۔ جب نبی کی شریعت کی تکمیل ہو چکی ہے تب منمانی شریعت کی چلنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ لہذا ہم مسلمانوں کے لیے لائق اور ضروری اس بات کی ہے کہ شریعت کی تکمیل کے بعد ہم نہ کمی کر سکتے ہیں، لا یزد ولا ینقص، نہ زیادہ کر سکتے ہیں اور نہ کم کر سکتے ہیں، اور جو شریعت کی تکمیل ہو چکی ہے اس پر یقین بھی کرنا ہوگا، اس پر عمل بھی کرنا ہوگا، اپنے عمل سے عقیدے سے ثابت کرنا ہوگا کہ اس شریعت کا اتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسری شریعت کو نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم نہ تو مان سکتے ہیں اور نہ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ گرچہ اس کو منوانے کے لیے دنیا کی طاقت ایک طرف اکٹھا ہو جائے، اپنے ہم گردن کو کٹا سکتے ہیں لیکن اپنے گردن کو جھکا نہیں سکتے ہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔ اس عقیدے کے ساتھ ہم اس روئے زمین پہ زندگی گزاریں، سماج میں زندگی گزاریں کہ کوئی بندہ پسٹل کی نوک پر بھی کہے کہ چلو ہمارے اس محفل میلاد میں شامل ہو جاؤ، چلو نہیں چلنے کے بعد تمہیں میں شوٹ کر دوں گا، تو میرا یقین ہے، ایمان ہے، ہر کوئی پسٹل کی نوک پر مجھ جیسے آدمی سے، ہم معاہدین سے الحمدللہ جتنے بھی پکے اہل حدیث معاہدین ہیں، مومنین ہیں، ان تمام لوگوں کا عقیدہ ہے اور عقیدہ مضبوط بھی ہونا چاہیے۔ سماجی رکاوٹیں بھی آتی ہیں، خاندانی رکاوٹیں بھی آتی ہیں، اور اس اعتبار سے ہر کوئی بندہ آپ سے کہے یار تم نے محرم الحرام کے جلوس کے اندر پیسہ نہیں دیا، چندہ نہیں دیا تو تمہیں ہم جان سے مار دیں گے، اور تم نے رجب کے مہینے کے اندر عید میلاد النبی کے محفلوں میں شرکت نہیں کی تو ہم تمہیں جان سے مار دیں گے۔ اگر وہ سامان آلات حرب استعمال بھی کرتا ہے تو ہم مومنین اس بات پر تہیہ کر لیں جتنے بھی شرکی اعمال ہیں، جتنے بھی بدعتانہ اعمال ہیں، اور ہمارے گردن پر چھری بھی چلا دیں تو ہم گوارہ کر سکتے ہیں، لڑتے ہوئے یا تو غازی کی شکل میں لوٹیں گے یعنی تو شہید کی شکل میں ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ تو یقیناً دونوں ہاتھ میں لڈو ہمارے لیے ہے، غازی بن کے ہم آتے ہیں لڑ کر کے تو غازی کی سرٹیفکیٹ ملے گی، اگر ہم لڑتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں تو ہمارا جنت کے اندر داخلہ آسانی سے ہو جائے گا۔ تو ہم مومنین کے لیے یہ کافی ہے، اس بات کا عقیدہ رکھیں، اس بات کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں کہ شرک مشرکانہ اور بدعتانہ اعمال کو لاگو کرنے کے لیے خاندانی رکاوٹوں کو بھی ہم ترجیح نہیں دیں، رشتہ داروں کی بات کو بھی نیگلیکٹ کریں، سماج کا سوشل بائیکاٹ کریں، سماج کی پیروی ہرگز نہیں کریں۔ آج سماج کے اندر المیہ یہ ہے کہ ہم ویسے ہی اپنے خاندان، اپنے آبا و اجداد، خاندان، سوسائٹی، ماحول، سماج کی پیروی شروع کر دی ہے، اور انہی چیزوں کا بائیکاٹ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ کیا قصور تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ آپ پوچھئے ان لوگوں سے جو سماجی اعتبار سے منمانی شریعت کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ذرا پوچھئے ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سماج سے بائیکاٹ کیوں ہوئے؟ سماج کے لوگوں نے آپ کو زد و کوب کیوں کیا؟ آپ کو لہو لہان کیوں کیا؟ کیا آپ کا صرف سماجی سوشل بائیکاٹ کرنا تھا؟ سماج والوں نے تو کہا تھا
کہ نبی تمہیں دولت چاہیے، ثروت چاہیے، خوبصورت عورت چاہیے، یہ لے لو، میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن تم میری بات مان لو، تھوڑی دیر ہمارے ساتھ بھی رہ جاؤ، اس کے بعد اپنا بھی کر لو، لکم دینکم ولی دین۔ بس اللہ نے نازل کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کا بائیکاٹ کیا، یا خاندان والوں نے ان کا بائیکاٹ کر دیا، اس بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر، رسالت کی بنیاد پر، اور شرکیہ اعمال اور افعال اور عقائد کے انکار کرنے کی بنیاد پر۔ تو اگر ہم بھی سماج کے خلاف کوئی لب کشائی کرتے ہیں تو سب سے پہلے مخالفت آپ کے گھروں سے ہوگی، اسی طریقے جس طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ سب سے پہلے آپ کے گھر والوں نے کیا، اس کے بعد آپ کے سماج والوں نے کیا، آپ کے رشتہ داروں نے کیا۔ تو یقین توحید پر گامزن ہونے کے لیے، رسالت کو نافذ کرنے کے لیے اور سماجی بائیکاٹ کرنے کے لیے آپ تیار ہوں گے تو سب سے پہلے مخالفت آپ کے گھر کے اندر سے ہوگی، آپ کے رشتہ داروں کے اندر سے ہوگی، آپ کے سماج کے اندر سے ہوگی۔ اس وقت آپ کے ایمان کا تقاضا ہوگا، آپ کے ایمان کی آزمائش ہوگی کہ یہ بندہ کتنا پرسنٹ اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت کا اقرار کرنے والا ہے، ظاہری طور پہ اقرار کرنے والا ہے یا باطنی طور پہ اقرار کرنے والا ہے۔ تو یقیناً ہمارے اندر جذبہ بھی ہونا چاہیے، ہمارے اعتقاد بھی ہونا چاہیے کہ ہم ہر مسئلے کے اندر سماجی رکاوٹوں کو بھی کوئی دھیان نہیں دیں، خاندانی ہو، گھریلو ہو، جتنی بھی پریشانیاں آوے برداشت کر لیں۔ پہلے نرمی سمجھاتا کہ میرے بھائی، میرے چچا، میرے ابو، میرے بھائی جان، میری امی جان، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نہیں ہے۔ رجب کنڈے کے نیاز، شعبان کے یعنی شب برات کے نیاز کا مسئلہ ہو، نماز کا مسئلہ ہو، قرات کے یعنی قرات قرآن کا مسئلہ ہو، یا محفل انعقاد کا مسئلہ ہو، ان تمام مسئلوں کے اندر یا کھانے کا مسئلہ ہو یا پیسہ دینے کا مسئلہ ہو، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرے بھائی، میرے چچا جان، میرے ابو جان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم شعبان کی بدعت میں شامل ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نہیں ہے کہ ہم رجب کی بدعت میں شامل ہو جائیں، ہم محرم الحرام کے مہینے کی بدعت کو کرنے میں شامل ہو جائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نمونہ نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح کے بدعتانہ عمل کرنے سے منع کیا ہے، اور ہمارے بربادی اعمال کے اسباب میں سے ہے کہ جو سے بدعت کرتا ہے مردود ہے، اس کے اعمال برباد ہوتے ہیں۔ پلس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بدعت کے سلسلے میں، ان اللہ لا یقبل عبادہ لصاحب البدع، بے شک رب العالمین صاحب بدعت کی کوئی عبادت قبول نہیں فرماتا ہے۔ تو گویا کہ بدعت سے ہم توبہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبادتیں ساری مقبول نہیں ہوں گی، غیر مقبول ہو جائے گی۔ تو آپ نرمی سے سمجھا سکتے ہیں کہ آپ جو کر رہے ہیں اللہ کے واسطے باز آ جائیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، یہ اللہ کا فرمان نہیں ہے، اور ہمیں اس معاملے کے اندر مجبور نہیں کریں۔ آپ نرمی سے سمجھا دیجئے کہ ہم اس میں اس لیے نہیں شامل ہوں گے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اسوہ نمونہ نہیں ہے۔ ہم سمجھا دیں، نہیں مانتے ہیں چھوڑ دیں، اور اس کے بعد مر جانے، مٹ جانے کی تہیہ کر لیں، لیکن شامل ہونے کی تہیہ نہیں کریں۔ ہم کسی بھی صورت میں شامل نہیں ہوں گے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل ہونے سے منع فرما دیا ہے، بدعت کو کرنے سے منع فرما دیا ہے، تو ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ خواہ وہ شرک کا مسئلہ ہو، خواہ وہ بدعت کا مسئلہ ہو، خاص سماجی رسم و رواج کا مسئلہ ہو۔ آج ہمارے سماج کے اندر بے شمار ایسے مسائل ہیں جو سماجی رسومات کو رائج اور نافذ کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں سماج کے اندر، رسومات کے اندر، یہ مہینے کے اعتبار سے جو بناوٹی رسومات ہیں، آپ شادی بیاہ کے اندر دیکھیں کتنے رسومات ہیں۔ وقت کی قلت ہے، انشاءاللہ کہ وقت ملے گا تو موضوع ہوگا نکاح شرعی اور غیر شرعی، اور اس کے اندر رسومات کے انعقاد کا مسئلہ، جواز اور عدم جواز کا مسئلہ، اور جہیز جیسی لعنت شدہ کے لین دین کا جو مسئلہ ہے، اس کے جواب کے جو ہیلے بہانے مولویوں نے تلاش کر رکھے ہیں، خواہ ہمارے اپنے ہوں بیگانے ہوں، تمام مولویوں نے اس مسئلے کے اندر نکاح کے رسومات کو ادا کرنے کے اندر اپنے ہیلے کی دلیلیں بھی بنا رکھی ہے، جو 6-7 پوائنٹس ہیں کہ جہیز لینے اور دینے کے جواز کے جو ہیلے تلاشے جاتے ہیں، جائز ثابت کرنے کی جو کوششیں کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو اس موضوع کو ہم رکھنے کی بھرپور کوشش کریں گے، مکمل ڈیٹیل طریقے سے،
کہ شرعی نکاح کا پیغام طریقہ کیا ہے اور غیر شرعی نکاح کا طریقہ کیا ہے، جو باطل ہے جائز ہے، نکاح جائز ہوگا کہ نہیں ہوگا، اقوال ائمہ کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں ہم نکاح کرتے ہیں، اور یہ نکاح مقبول ہے یا غیر مقبول ہے، کن لوگوں سے نکاح کرنا جائز ہے، کس سے نہیں، کون سے طریقے نکاح کے اندر رائج ہو سکتے ہیں، کون سے طریقے جو نہیں نافذ کرنا ہے، جہیز کی رسم کو خاتمہ کرنے کے کون سے طریقے ہو سکتے ہیں، آج سماج کے اندر کون کون سے طریقے نافذ ہیں، اور اس میں ہم اور آپ کم و بیش اکثر لوگ شامل ہیں، کہ انشاءاللہ باذن اللہ اللہ کی توفیق سے ہم ان تمام باتوں کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ رب العالمین سے ہم دعا